آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی جانا پہچانا ہے: رمضان کے روزے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں سب سے زیادہ جانی پہچانی ہوتی ہیں ان میں ہی سب سے گہری باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے پاس سامعین کی طرف سے بھیجے گئے مواد کی بنیاد پر ایک بہت دلچسپ فریم ورک ہے۔ ہم رمضان کے روزے کو کسی ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا زاویہ ہے قرآن کا، یعنی اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا، کہ اسے عملی طور پر کیسے اپنایا جائے۔ اور تیسرا جدید میڈیکل سائنس کا، کہ ہمارے جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا اصل مقصد صرف ان تینوں کو الگ الگ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں دھارے، یہ تینوں راستے آپس میں ملتے کہاں ہیں۔ کیسے ایک قدیم روحانی عمل، ایک پیغمبرانہ طرز زندگی اور جدید سائنسی تحقیق ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہم اس عمل کے کیوں، کیسے اور کیا کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ظاہر ہے شروعات ہمیں بنیاد سے کرنی ہوگی، یعنی قرآن سے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ کیوں رکھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیت بہت مشہور ہے نا، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں یہ تقویٰ کا لفظ یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک عام خیال یہ ہے کہ تقویٰ کا مطلب صرف خدا سے ڈرنا ہے۔ کیا یہ تعریف مکمل ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، تقویٰ کا ترجمہ صرف خوف کرنا نہ اس کے پورے مفہوم کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ اس کا زیادہ درست مطلب ہے خدا کی موجودگی کا شعور، یا جسے انگریزی میں گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ہر وقت اس بات سے باخبر رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا، اس کے خیالات کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ آج کل کی مائنڈ فلنس جیسا ہوا؟ جی، اس سے ملتا جلتا تصور ہے، لیکن اس میں ایک اور جہت بھی شامل ہے، اور وہ ہے ذمہ داری اور احتساب کا احساس۔ اچھا، تو یہ صرف لمحہ موجود میں جینے کا نام نہیں، بلکہ اس شعور کے ساتھ جینا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ لیکن روزہ رکھنے سے، مطلب بھوکا پیاسا رہنے سے، یہ کیفیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، ہماری سب سے بنیادی، سب سے طاقتور حیوانی جبلتیں کون سی ہیں؟ بھوک اور پیاس۔ بالکل۔ تو جب ہم شعوری طور پر اپنی مرضی سے دن کے ایک حصے کے لیے ان پر قابو پانے کی مشق کرتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے نفس کے پٹھوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اپنی سب سے شدید خواہش پر قابو پا سکتے ہیں تو پھر غصہ، حسد، لالچ جیسی خواہشات پر قابو پانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنی جبلتوں کے غلام نہیں، آپ ان کے مالک ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کا روحانی جم ہے؟ ہاں، بالکل۔ جیسے کوئی جسمانی ورزش کرتا ہے، ویسے ہی یہ ایک ذہنی اور روحانی ورزش ہے۔ لیکن ایک ایتھلیٹ کو تو فوری نتائج نظر آتے ہیں، وہ تیز بھاگتا ہے، زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ ایک عام روزہ دار کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی یہ روحانی مشق کام کر رہی ہے؟ وہ محسوس کرتا ہے ایک سکون، فیصلوں میں جلد بازی کم ہو جاتی ہے، اور بیرونی سطح پر اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ قرآن روزے کا ایک اور مقصد بھی بتاتا ہے، اور وہ ہے شکر، یعنی گریٹیٹیوڈ کا جذبہ۔ جی۔ جب آپ کو چند گھنٹوں کی بھوک کے بعد ایک کھجور یا پانی کا ایک گلاس ملتا ہے، تب آپ کو اس نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے، جس کو ہم عام دنوں میں تکامبے ناگے لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ احساس آپ کو ان لوگوں کی تکلیف کے قریب لاتا ہے جو مجبوری میں بھوکے رہتے ہیں۔ اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ہمدردی ہی بہتر سماجی رویے کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو قرآن نے ہمیں ایک بڑا مقصد دے دیا، ایک روحانی اپ گریڈ جس میں خود پر قابو، شکر گزاری اور ہمدردی شامل ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بلند تصور ہے۔ اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے اتارا جائے؟ یہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آتا ہے۔ بالکل۔ اگر قرآن تھیری ہے تو سنت اس کی عملی لیبارٹری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا، بلکہ روزے کے ارد گرد ایک مکمل ایکو سسٹم تشکیل دینے کا طریقہ بتایا۔ ایکو سسٹم؟ یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟
اس سے میری مراد یہ ہے کہ سنت نے روزے کو صرف ایک انفرادی عبادت نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں سے جوڑ دیا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جسمانی پہلو کو دیکھیں، سحری کھانے کی تاکید ہے، کہا گیا کہ اس میں برکت ہے، افطار میں جلدی کرنے کی ہدایت ہے، کھجور سے روزہ کھولنے کا کہا گیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ جسمانی توانائی کے نظم و نسق یعنی انرجی مینجمنٹ کے بہترین اصول ہیں۔ صحیح۔ سحری آپ کو دن بھر کے لیے توانائی دیتی ہے، اور افطار میں کھجور فوری طور پر آپ کے بلڈ شوگر کو مستحکم کرتی ہے۔ اور نفسیاتی پہلو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی روزے دار سے جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ یہ ایک شاندار نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں تو آپ سامنے والے کو نہیں بلکہ اصل میں خود کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ آپ خود کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ مقصد کے تحت ہیں، اور ایک معمولی جھگڑا اس مشق کو خراب کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا پیٹرن انٹرپٹ ہے، یہ غصے کے چکر کو توڑ دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک طاقتور ٹول ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بیرونی اشتعال انگیزی پر رد عمل کیسے نہیں دینا۔ یہ ہے نفسیاتی کنٹرول۔ تو جسمانی نظم و ضبط ہو گیا، نفسیاتی کنٹرول بھی۔ اب اس ایکو سسٹم کا معاشرتی پہلو کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ و خیرات اور کمیونٹی کا تصور۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ جی۔ روزہ جب ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے نا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اسی طرح مل کر افطار کرنا، ایک دوسرے کو بلانا، یہ سب معاشرتی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سحری اور افطار جسم کے لیے، غصے سے پرہیز ذہن کے لیے، اور صدقہ و خیرات معاشرے کے لیے۔ یہ ہے وہ 360 ڈگری اپروچ۔ بالکل۔ تو ان سب کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نے قرآن کے روحانی فلسفے کو ایک قابل عمل لائف سٹائل میں بدل دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکمت کو ہم 1400 سال سے سمجھتے آئے ہیں، کیا جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے؟ یعنی اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے زاویے کی طرف، میڈیکل سائنس۔ آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بہت دھوم ہے، جو رمضان کے روزے سے بہت ملتی جلتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور یہی سب سے دلچسپ حصہ ہے جہاں قدیم حکمت اور جدید تحقیق ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ پچھلے 10-15 سالوں میں وقفے سے فاقے پر ہزاروں تحقیقات ہوئی ہیں، اور نتائج حیران کن ہیں۔ اچھا؟ سائنس ہمیں ایک بالکل نئی زبان اور نئے شواہد کے ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ عمل ہمارے جسم کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ میں نے آٹوفیجی کے بارے میں بہت سنا ہے، جس پر 2016 میں نوبل انعام بھی ملا تھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ ہے بھی کچھ ایسا ہی۔ آٹوفیجی کا مطلب ہے خود کو کھانا۔ خود کو کھانا؟ جی، یہ ہمارے جسم کا اندرونی ریسائکلنگ سسٹم ہے۔ جب ہمارا جسم تقریباً 12 سے 16 گھنٹے تک فاقے کی حالت میں رہتا ہے تو ہمارے خلیات یعنی سیلز ایک طرح کی صفائی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اندر موجود تمام کچرے جیسے خراب پروٹینز، ناکارہ اجزاء، ان سب کو جمع کر کے تلف کر دیتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی توانائی کو نئے اور صحت مند اجزاء بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب ہمارے خلیات میں ایک طرح کا ریسائکلنگ پلانٹ پہلے سے موجود ہے، اور روزہ اسے صرف آن کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ جسم کی قدرتی مرمت کا نظام ہے۔ واہ، آن رہتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے تحفظ مل سکتا ہے۔ یہ تو ایک فائدہ ہوا، اور کیا فوائد ہیں؟ ایک اور بہت اہم فائدہ انسولین کی حساسیت میں بہتری ہے۔ اس کا عام انسان کے لیے کیا مطلب ہے؟ انسولین کا نام تو اکثر ذیابیطس کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جب ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، خاص طور پر میٹھی چیزیں، تو ہمارے خون میں شوگر زیادہ رہتی ہے۔ جسم کو اسے ٹھکانے لگانے کے لیے مسلسل انسولین بنانی پڑتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خلیات انسولین کے خلاف مزاحمت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، اور یہی ٹائپ 2 ذیابیطس کی بنیاد ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کو کھانے سے وقفہ ملتا ہے، انسولین کی سطح کم ہوتی ہے، اور خلیات دوبارہ انسولین کے لیے حساس ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جسم کے فیول سسٹم کو ریسیٹ کرنے جیسا ہے۔ بالکل یہی۔ اور ایک اور حیرت انگیز فائدہ دماغی صحت پر ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فاقے کے دوران دماغ میں ایک خاص پروٹین بنتا ہے جسے BDNF کہتے ہیں۔ BDNF؟ جی، برین ڈرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر۔ اسے اکثر دماغ کے لیے فرٹیلائزر یعنی کھاد کہا جاتا ہے۔ یہ نئے دماغی خلیات بنانے، یادداشت کو بہتر بنانے اور ڈپریشن جیسی کیفیات سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہاں میں ایک عام سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ روزے میں ان کی توانائی کم ہو جاتی ہے یا سر میں درد ہوتا ہے، تو یہ فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ کیا اس کا تعلق اس ایکو سسٹم سے ہے جس کی آپ نے سنت کے حوالے سے بات کی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تینوں زاویے آپس میں جڑتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ فاقے کے فوائد تبھی حاصل ہوتے ہیں جب اسے صحیح طریقے سے کیا جائے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہی صحیح طریقہ بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر سنت میں سحری نہ چھوڑنے کی تاکید ہے۔ سائنس کے نقطہ نظر سے سحری چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ کا فاقہ بہت لمبا ہو جائے گا، جس سے شدید ڈی ہائیڈریشن اور بلڈ شوگر میں خطرناک کمی ہو سکتی ہے۔ اوہ اچھا۔ سحری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کا جسم دن بھر کے لیے ضروری توانائی اور پانی حاصل کر لے۔ اور افطار کا طریقہ بھی اسی طرح اہم ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ افطار میں تلی ہوئی چیزوں اور میٹھے مشروبات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ ایک دم بہت زیادہ چکنائی اور چینی والی غذائیں کھائیں گے تو یہ آپ کے جسم پر ایک بم گرانے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ اس سے بلڈ شوگر تیزی سے بڑھتا ہے، سستی طاری ہوتی ہے، اور روزے کے بہت سے فوائد ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سنت کو دیکھیں۔ افطار کھجور اور پانی سے کرنے کا کہا گیا۔ جی۔ کھجور قدرتی شوگر اور فائبر کا بہترین مجموعہ ہے جو جسم کو فوری لیکن مستحکم توانائی دیتی ہے۔ یہ نرم اور تدریجی آغاز جسم کو کھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ سنت کا یہ طریقہ جدید نیوٹریشن کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ واہ، یہ تو ایک مکمل تصویر بن گئی ہے۔ قرآن ہمیں اس عبادت کا روحانی کیوں بتاتا ہے، یعنی خود پر قابو اور شکر گزاری۔ سنت ہمیں اس کا عملی کیسے سکھاتی ہے، ایک متوازن لائف سٹائل، اور پھر سائنس آ کر اس کے جسمانی کیا کی تصدیق کرتی ہے، یعنی آٹوفیجی، بہتر انسولین اور دماغی صحت۔ بالکل، یہ تینوں الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے تین مختلف پہلو ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمت کسی ایک دور یا علم کے شعبے کی میراث نہیں ہوتی۔ جب ہم ان مختلف نقطہ نظر کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تب ہمیں کسی بھی عمل کی اصل گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے، یہ انسان کی روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کا ایک جامع پروگرام ہے جو ہر دور کے لیے موزوں ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی۔ ان تینوں مربوط زاویوں، روحانی، عملی اور سائنسی کو سمجھنے کے بعد کیا روزے جیسا ایک جانا پہچانا عمل ہمارے ذاتی تجربے میں ایک نئی معنویت اختیار کر سکتا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے اور کون سے ایسے پہلو ہیں، شاید نیند، خوراک یا ہمارے تعلقات، جنہیں اگر ہم اسی طرح مختلف زاویوں سے پرکھیں تو ان میں چھپی ہوئی گہری بصیرتیں ہم پر آشکار ہو سکتی ہیں؟